بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ سورۃ نمل۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ نعمت شکر چاہتی ہے اور مصیبت صبر چاہتی ہے، جبکہ گناہ استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ بس جس نے صبر شکر اور استغفار اپنا لیا، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ سختی کے بعد آسانی ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لہٰذا مشکلات اور آفات کے وقت کبھی بھی امید سے محروم نہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ انسان کی تباہی تین چیزوں میں ہے: تکبر، حرص اور حسد۔ جو تم سے نہیں ہو پا رہا، اس کو اللہ پاک کے حوالے کر دو، وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ میزان میں جو چیز سب سے بھاری ہوگی وہ حسن اخلاق ہے، اور جس میں حسن اخلاق ہو اس کا درجہ روزہ داروں اور نماز پڑھنے والوں کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر آنے والے نے ایسے پلٹ جانا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے، اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر۔ انسانیت کا رشتہ بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس، مذہب یا قومیت میں نہیں، انسان میں تلاش کرو۔ اللہ سے رحم مانگو، نہ کہ انصاف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور لوگ تمہیں نیک سمجھیں۔ عاجزی، انکساری، درگزر، توبہ اللہ رب العزت کی قربت کے بہترین راستے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے کہ انسان پر آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش؟ جواب دیا، جو مصیبت اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے، جو اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے دونوں ہاتھ۔ جب آپ مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اپنے ہاتھ جوڑ کر اللہ کے آگے پھیلا دیں، وہ خالی نہیں لوٹائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو، وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ دوسروں کے حق میں کی گئی دعا قبول ہو نہ ہو، لیکن آپ کے اپنے اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ضرور کر جاتی ہے۔ ایسے فائدے سے بچ جو دوسرے کا نقصان کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی خاموش رہ کر لوگوں کے رویے کو محسوس کریں، یقین جانیے آپ بہت سارے غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ عبادت اگر کردار پر مثبت اثر نہیں ڈال رہی تو آپ عبادات پر فخر کرنے کی بجائے اپنی منافقت پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ نشانے سجدہ بنا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ خاموشی عالم کی زینت ہے اور جاہل کی پردہ پوشی ہے۔ آزمائش میں اللہ تعالیٰ اذیت دینے کے لیے نہیں، کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی آزمائش ختم ہو جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ انسانیت کا رشتہ بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس، مذہب یا قومیت میں نہیں، انسان میں تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت غم و تکالیف کی شدت کا وقت کے ساتھ مدھم پڑنا بھی ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو، اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ عبادات اگر کردار پر اثر انداز نہیں ہو رہی تو عبادات پر فخر کرنے کی بجائے اپنی منافقت پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔